الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل جامع يأتين من كل فج عميق. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات ذو القعدة ذو الحجة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو ایمان میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہو تو دوسرے ہاتھ میں قرآن. معزز سامعین عظام، اللہ جل شانہ ہم نوالہ نے ہم پر اپنا فضل و عنایت کا معاملہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اس کے بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اور یہ مہینہ حدیث شریف کی روشنی میں حج کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کا مفہوم ہے الحج اشہر معلومات، اور اللہ کے نبی نے اس کے آگے فرمایا شوال و ذو القعدۃ و ذو الحجہ، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ معین ہیں، فکس ہیں. وہ کیا ہیں؟ شوال کا مہینہ، عید کے بعد کا مہینہ، اس کے بعد کا مہینہ، اور بقرعید والا مہینہ. اور بقرعید والے مہینے میں بقرعید کا 3 دن، یعنی بقرعید کے 3 دن بعد تک حج کا دن مقرر رہتا ہے. اور خاص طور پر حج کا جو دن ہے وہ خاص 5 دن ہے: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12. حاجی لوگ انہی ایام میں اپنے حج کے ارکان کو مکمل فرماتے ہیں. جس طرح روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، نماز ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، اسی طریقے سے حج بھی ایک رکن ہے. اسلام کے کھوٹی میں سے ایک کھوٹی ہے، پیلر میں سے ایک پیلر ہے، ستون میں سے ایک ستون ہے. اگر کوئی آدمی اس کو بھی انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہتا. اور حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے اوپر حج، لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے، پر ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی سقت رکھتے ہوں، سبیل رکھتے ہوں، اور وہاں تک پہنچنے کا طاقت رکھتے ہوں. وہاں تک پہنچنے کے لیے میرے دوستو بزرگوں ہمارے پاس پیسے کا ہونا ضروری ہے، درہم کا ہونا ضروری ہے، مال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ لمبا خرچ ہے. بغیر خرچے کے آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اور اس میں یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ حج کرنے والا جب حج کے سفر میں نکلے تو اپنے گھر والوں کو سارا چیز انتظام کے ساتھ دے جائے، تاکہ جتنا دن سفر میں رہے گھر والوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دشواری نہ ہو، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، محتاج نہ بنے، اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے.
تب جا کر ایسے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اوپر حج فرض ہوا اور حج کر کے آئے۔ اور دوستو بزرگوں، یہ حج من جانب اللہ ہے۔ روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم سب کو ایک چونٹی کے شکل میں یا کسی اور شکل میں جمع کیا تھا عالم ارواح میں، اس وقت جو لوگ جس طریقے سے لبیک اللہ کے سامنے کہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی کو وہاں کی حاضری کی سعادت دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ روح تھے جو اس وقت میں دمادم لبیک کہے ہوں اللہ جس وقت حاضری ڈالے ہوں، اٹینڈنس ڈالے ہوں کہ کون حاضر ہے کون نہیں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اس وقت میں جو آدمی جتنا مرتبہ لبیک کہا ہوگا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فضائل حج کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ وہ دنیا میں اتنی مرتبہ حج کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ میں مال کے بلبوتے پر حج کر لوں گا، میرے دوستو بزرگوں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں بڑے بڑے ہستیاں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی وہ لوگ حج کر نہیں پائے۔ پتہ چلا کہ میرے دوستو بزرگوں، مال کی بنیاد پر کوئی حج نہیں کر سکتا۔ ہمارے مولانا فاروق صاحب ہمیشہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہانی، کہ میں حج میں گیا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حج کر رہا ہے، میں جب اس کے قریب گیا تو مجھے جانا پہچانا سا معلوم ہوا، تو اور قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ہمارے خردے کا تھا، اور قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک مسجد کا مؤذن تھا۔ مؤذن کا تنخواہ کتنا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ مال کی بنیاد پر حج نہیں کی جاتی۔ وہ عالم ارواح میں لبیک کہا تھا اور اللہ نے اس کا کوئی شکل بنا دیا اور وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ جسے بلائے گا وہی حج کر سکتا ہے۔ بڑے خوش نصیب روح وہ ہیں، بڑے خوش نصیب انسان وہ ہیں جو اسلام کے 5 ارکان کو مکمل کر کے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج۔ یہ پورے اسلام کو مکمل کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا اور 4 عمرہ کی ہیں، اور وہ سب کا سب ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اس زمانے میں ذی قعدہ کے مہینے کو، یعنی شوال کے بعد کا مہینہ، عید کے بعد والا مہینہ، اب عید کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد کا مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، یعنی برا مہینہ سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں بلکہ یہ مہینہ بھی برکت والا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم دونوں کو ملا کر کرو، یعنی حج اور عمرہ ساتھ میں کرو۔ اگر تم حج اور عمرہ ساتھ میں کرو گے، ان دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے فقر کے بوجھ کو اور گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دیں گے۔ فقر یعنی بھوک کا ٹینشن، کمانے کا ٹینشن، مال کا ٹینشن، کہاں سے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیسے بڑھیں گے، ہر آدمی کو ٹینشن رہتا ہے۔ جب آدمی اس طریقے سے حج اور عمرہ ملا کر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فقر کے ٹینشن کو ختم کریں گے اور اسی طریقے سے گناہ کے بوجھ کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور حج مبرور یعنی مقبول کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ۔ اس لیے آدمی جب دعا کرے، حکم ہے کہ حج مبرور کی دعا کرے، اے اللہ ہمیں حج مبرور یعنی مقبول نصیب فرما۔ حج تو آدمی کر لیتے ہیں، وہ قبول ہوا کہ نہیں اس کی فکر ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اعلان کرو کہ سب کے سب یہاں حج کے لیے آئیں۔
حضرت قرآن پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اتنی بڑی دنیا میں کہاں سے کہاں تک آواز پہنچاؤں گا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارے ذمہ ہے آواز لگانا، اور آواز پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کس زمانے میں آواز لگائے تھے؟ تقریباً دوستو بزرگوں 5000 6000 سال پہلے ہوگا۔ تو اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام جہاں پر خانہ کعبہ کا کوئی مطلب جنگل کی شکل و صورت میں تھی، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب وہاں پر لے کر چھوڑے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو، تو بیابان تھا، جنگل تھا، پانی کا کوئی سر چشمہ نہیں تھا، کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بلکنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی ایڑی کے زور سے، ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے پیاسے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے، پانی پلانے کے لیے صفا اور مروہ کا چکر لگائی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ حاجی کے اوپر فرض قرار دیا گیا کہ تم طواف کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد صفا مروہ کا سعی کرو گے، جو ایسا نہیں کرے گا نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر وہاں پر ایسے بیابان میں کوئی انسانی شکل و صورت نہیں تھی، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ پھر آواز لگانے کا حکم ہوا تو آواز لگا دیا۔ آج انسان کہہ سکتا ہے، اور آواز لگانے کا کوئی ذرائع نہیں تھا کہ آج کے دور میں یوٹیوب میں کہہ دو سب پہنچ جائے، انسٹاگرام میں کہہ دو پہنچ جائے، کسی قسم کا کوئی ذرائع نہیں تھا، اور اللہ نے اس آواز کو ایسا لگایا کہ پانی کے اندر جو قوم رہتی ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی سقت رکھتے ہوں، اور کن لوگوں پر، اور کہاں تک جانا ہے؟ خانہ کعبہ جانا ہے۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ مکہ کہاں ہے؟ عرب میں۔ ہر آدمی جانتا ہے، اپنی اپنی زبان سے، اپنی اپنی پہچان سے جانتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حج بہت ہی مقبول چیز ہے، اور مقبول ان لوگوں کے لیے جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج سے فارغ ہو جائیں یا حج سے پہلے میری قبر کی زیارت کرتے ہیں، میرے یہاں پہنچتے ہیں، میں ضمانت لیتا ہوں قیامت کے دن ان کی سفارش کروں گا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص ہے جو نبی علیہ السلام کی زیارت قبر میں کی ہے۔ 557 ہجری میں سلطان نور الدین ایک بہت بڑے عادل اور متقی بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو یہ شرف حاصل کیا، اور اتنے متقی بادشاہ تھے۔ اس زمانے میں بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو دنیا کے سارے نظام کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کہیں چھوٹے سے موٹے ذمہ دار بن جاتے ہیں یا گھر کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، ہمارے سب سے پہلے اگر کسی چیز پر ہمارے چھوٹنے کی وار ہوتی ہے وہ نماز۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے اتنا بوجھ ہے کہ کہاں سے مسجد میں جاؤں، کہاں سے نماز پڑھوں۔ کوئی چیز ہم سے پہلے چھوٹتی ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ بادشاہ دیکھو، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، فرضوں کے ساتھ ساتھ دن میں 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، فرض نماز کتنے دن بھر میں؟ صرف 17 رکعت ہیں۔ 17 رکعت کے علاوہ، سنت کے علاوہ پھر نوافل اس میں 200 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ ہمت کی کام تھی۔ وہ سلطان نور الدین جو تھے بہت نیک بادشاہ تھے، ہر دن رات کو نبی علیہ السلام پر درود کثرت سے پڑھتے تھے، درود کثرت سے پڑھتے تھے، اور درود پڑھنے کے بعد اور جو باقی تسبیحات کرنے کے بعد پھر جا کر لیٹتے تھے۔ دن بھر کے تھکے ماندے ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر سے میرے دوستو بزرگوں اللہ کے احکام کی ذرہ برابر بھی کمی نہیں تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ جب وہ لیٹے، آنکھ لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کیری آنکھوں والوں کی طرف اشارہ کر کے
کہا کہ سلطان مجھے ان سے بچائیے۔ یہ گھبرا کے ان کا آنکھ کھل گیا، فوراً اٹھے اور وضو کیا، پھر نوافل پڑھی، نوافل پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گئے، پھر خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، پھر نبی نے پھر اشارہ کیا کہ ان دو کیری آنکھوں والوں سے میری حفاظت کیجیے۔ پھر گھبرا کر نیند ٹوٹا، پھر اٹھے، وضو کیا، پھر نفل نماز پڑھی، دعائیں مانگی، پھر لیٹ گئے، پھر دوبارہ یہ خواب آیا۔ تو سلطان سمجھ گئے کہ کوئی اہم معاملہ ہے، بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ فوراً اپنے وزیر خاص کو بلایا، اور ان کا وزیر بھی بہت نیک نامی شخص تھے، جلال الدین نام بتایا جاتا ہے۔ ان کو طلب کیا، جلال الدین اندر آئے اور ان سے پورا خواب کا تذکرہ کیا کہ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، اور تینوں مرتبہ نبی نے کہا کہ 2 کیری آنکھوں والوں سے میری حفاظت کیجیے۔ وہ جلال الدین جو وزیر تھے وہ سمجھ گئے کہ معاملہ بہت اہم ہے، کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، اس خواب کا تذکرہ آپ کسی سے نہ کیجیے، فوراً ہمیں مدینہ چلنا ہوگا۔ سلطان نور الدین نے حکم لگایا، محل میں 20 آدمیوں کو جو معتبر آدمی تھے ان کو ساتھ لیا، اور مصر سے نکلے۔ 15 دن کا سفر کرتے ہوئے 16 دن میں جا کر مدینے میں پہنچے۔ مدینے سے باہر غسل کیا، اچھے لباس پہنے، اور مسجد نبوی میں گئے، اور روضۃ ریاض الجنہ جو جنت کی کیاری ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اور بہت فکر مند بیٹھے رہے، سوچتے رہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا۔ سوچنے کے بعد وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ آئے ہیں اور وہ قبر اطہر کی زیارت کریں گے، اس لیے بادشاہ آئے ہیں، پورے مدینے والوں کو مال تقسیم کیا جائے گا، تحائف دیا جائے گا، پورے مدینے والوں کو کھلایا جائے گا، اس لیے بادشاہ کا حکم ہے کہ سب کے سب آئیں، بادشاہ سے ملاقات کریں، سب اپنا اپنا تحائف لے کر جائیں۔ بادشاہ ایک جگہ بیٹھے رہے، ایک ایک آدمی کر کے آتے تھے، مال لے کے جاتے تھے، سب کو گہرا نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ شخص ہے کہ نہیں جس کو خواب میں دکھایا گیا۔ پورے مدینے والے آ کر لے گئے، لیکن وہ 2 شخص نہیں آئے۔ بادشاہ کو تجسس ہوا کہ خواب کی تائید کے لیے کوئی اب تک شکل صورت نہیں بن رہی ہے۔ بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی تو باقی نہیں رہا، بار بار اس طرح کے لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہاں 2 شخص ہیں جو روضۃ الرسول کے قریب رہتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے متقی ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ سخی ہیں، الٹا لوگوں کو خوب بانٹتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ، میں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں، وہ کیوں میرے عنایت سے محروم رہیں۔ لوگوں نے ان کو بلا کر لائے، جب بلا کر لایا گیا تو بادشاہ کی جب نگاہ پڑی، بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ جن شخص کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا تھا یہ شخص تو وہی ہیں۔ فوراً ان کو پکڑا اور پوچھنے لگے، ان سے تشخیص کیا گیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے وہی بات کہا کہ ہم نیک آدمی ہیں، ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے، ہم تو لوگوں کو الٹا خیرات خوب دیتے ہیں۔ بادشاہ کا دل مطمئن نہیں ہوا، بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کو یہاں گرفتار کر کے رکھا جائے، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں مجھے وہاں کا معائنہ کرنے کا اجازت دی جائے۔ بادشاہ وہاں گئے اور معائنہ کیا، وہ جس کمرے میں رہا کرتے تھے اس کمرے میں کتابیں اور مال بہت کچھ تھا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہاں بھی کسی قسم کا کوئی سامان نہیں۔ پھر بادشاہ کو تجسس ہوا، ان کے نماز پڑھنے کی جگہ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ جب ان کے جانماز کو اٹھا کر دیکھا گیا تو جانماز کے نیچے ایک پتھر تھا۔ جب پتھر کو اٹھا کر دیکھا گیا، پتھر کے نیچے ایک بہت گہری سرنگ بنائی گئی تھی۔ سارے لوگ دنگ ہو گئے۔ بادشاہ ان سے تفتیش کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہمیں عیسائی بادشاہ نے بھیجا ہے، بہت سا مال و دولت دے کا لالچ دیا ہے، اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں بڑے عہدے پر فائز کیا جائے گا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ سرنگ کے ذریعے سے جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا جائے۔ بادشاہ اس سرنگ کے اندر گئے، دیکھا کہ پورا قبر اطہر کے قریب ہو چکی ہے۔
بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے اور قبر کو اور سرنگ کو کھدا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیا اور حکم دیا کہ پورے چاروں طرف سے روضہ اطہر کو کھودا جائے، اور کھودنے کے بعد بادشاہ نے شیشہ پگھلا کر پورا اس سرنگ کو بند کر دیا تاکہ کوئی اس طریقے سے حرکت دوبارہ نہ کر سکے، اور بادشاہ پھر ان لوگوں پر حکم لگایا کہ ان کو قتل کیا جائے، چنانچہ ان کو قتل کیا گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے کیسے سے کام لے لیتا۔ وہ نیک نامی بادشاہ اتنی ساری مشغول اور مصروفیت کے باوجود بھی وہ اللہ کے احکام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے کبھی سرگردہ نہیں ہوئے، کبھی نہیں منہ موڑا۔ آج ہم اپنی حیثیت سے کیا ہیں؟ ہر آدمی غور فکر کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہے پھر بھی وہ باوجود قدرت کی حج نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارا اسراف بہت زیادہ ہے، ادھر ادھر کے خرچ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اگر حج کے نام پر، زیارت قبور کے نام پر اگر ہم تھوڑا تھوڑا جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے بلبوتے پر اللہ اپنے خزانے سے کوئی نہ کوئی شکل و سبیل پیدا کر دے گا، پھر ہمیں وہاں تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اور زیارت مدینہ اور مسجد نبوی روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے جو لوگ حج کر لیے ہیں ان کو دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے منزل کو آسان فرمائے، اور ہم سب کا بھی نکلنا آسان کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا